نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سورہ بنی اسرائیل کا مختصر تعارف حاصل کریں گے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت 4 کے فقرے سے ماخوذ ہے، مگر موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہے۔ معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مشرکین مکہ اور بنی اسرائیل دونوں پر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں کی امانت خائنوں سے چھین کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو جس کو اپنی روش بدلنی ہے وہ بدلے، ورنہ اپنی ضد اور سرکشی کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قرآن جس فطری اور قدرتی طریقہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے، پچھلی سورہ میں صرف اس کی اساس کی طرف اجمالی اشارہ تھا، اب اس صورت میں عدل و انصاف اور قرابت داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حوالہ ہے، اور مناعات میں فحشات منکر کا ذکر تھا۔ اس صورت میں اس کی پوری تفصیل آ گئی ہے۔ اس تفصیل سے تورات کے پیغام اسراء کے ساتھ اس کی مطابقت واضح ہوتی ہے، گویا انسانی فطرت اور قدیم آسمانی تعلیم دونوں ہم آہنگ ہیں۔ اس وجہ سے قریش اگر اس سے بغاوت کرتے ہیں تو ان کی بھی شامت ہے، اور اگر بنی اسرائیل اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو ان پر بھی خدا کی پھٹکار ہے۔ پچھلی صورت میں ہجرت کا ذکر بھی تھا، لیکن اشارے کی شکل میں تھا۔ اس صورت میں اس کا ذکر نہایت واضح طور پر ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جن تیاریوں کی ضرورت ہے ان کی ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے انداز میں دی گئی ہے جس سے یہ نمایاں ہوتا ہے کہ اس کا وقت بہت قریب ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ یہ سورت ہجرت کے قریب زمانہ میں نازل ہوئی۔ سورت کے مطالب کا تجزیہ پیش کریں گے۔ نمبر 1 آیت میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ اسے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے، جس میں یہ حقیقت مزمل تھی کہ اب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ دونوں گھروں کی امانت خائنوں اور بدعہدوں سے چھین کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کی گئی۔ اب یہی اس مقدس گھروں اور ان کے انوار و برکات کے محافظ ہیں اور امین ہیں، اور ان کے قابض مشرکین قریش اور یہود عن قریب ان گھروں کی تولیت سے بے دخل کیے جائیں گے۔ آیت نمبر 2 تا 8 میں بتایا گیا ہے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی اور اس کو اپنے بنی اسرائیل کے لیے رہنما مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کار ساز نہ ٹھہرانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بے شک نوح شکر گزار بندے تھے، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے۔ پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔ پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے، اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
آیت نمبر 8 میں بتایا گیا ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔ چنانچہ آیات 2 تا 8 کا خلاصہ یوں ہے، تاریخ بنی اسرائیل کی روشنی میں ان کے اس الزام کی تردید کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، اس وجہ سے اب دنیا کی مذہبی پیشوائی ان کا اجارہ ہے۔ ان آیات میں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمہیں خود تمہارے نبیوں کے ذریعے سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ خدا سے بغاوت اور فساد مچاؤ گے، اور دونوں مرتبہ خود برا حال پاؤ گے۔ چنانچہ تمہاری تاریخ شاہد ہے کہ تم نے 2 مرتبہ خدا سے بغاوت کی، اور دونوں ہی مرتبہ خوب بری طرح سے پیش آیا گیا، اس مرتبہ کنوانیوں کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ رومیوں کے ہاتھوں۔ تمہیں کنوانیوں کے شکنجہ سے نجات اس وقت ملی جب تم نے اپنے حالات کی اصلاح کی۔ اسی طرح اگر آئندہ بھی تم خدا کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو توبہ اور اپنے حالات کی اصلاح کرو۔ آیات 9 تا 21 میں بتایا گیا ہے، مشرکین قریش اور بنی اسرائیل دونوں کو قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ قرآن فطرت کی اسی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جس طرف سابقہ انبیاء اور پچھلے صحیفوں نے رہنمائی کی ہے۔ ان کے لیے بشارت ہے جو اس کو قبول کر لیں، اور ان کی شامت ہے جس کو رد کر دیں۔ ان لوگوں کی حالت پر افسوس جو اس دعوت حق کو قبول کرنے کے بجائے معجزات اور عذاب کی نشانیاں مانگتے ہیں، اور ان نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے جو آفاق میں بھی پھیلی ہوئی ہیں اور جن کی تفصیل اس کتاب میں کر دی گئی ہے۔ یہ اپنے معبودوں پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، حالانکہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ انتظار اور تنبیہ کے بغیر عذاب نہیں بھیجتا۔ تنبیہ ہو چکی ہے، اگر انہوں نے اس تنبیہ سے فائدہ نہ اٹھایا تو عذاب الہی کا مرحلہ باقی ہے۔ ساتھ ہی عذاب کے بارے میں سنت الہی کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیات 22 to 39 میں بتایا گیا ہے، قرآن جس طریقے اقوام کی دعوت دے رہا ہے اس کی تفصیل یہ تفصیل واضح کرتی ہے کہ تورات کے حکام اور اشرا اور قرآن حکیم کی ان ہدایات میں پوری مطابقت ہے، اور یہ عین فطرت انسانی کے مطابق ہیں جس کے بغیر کوئی صالح معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے بنی اسرائیل کے فرار کا کوئی جواز ہے، اور اس سے بنی اسرائیل کے لیے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام تک سب نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے۔ آیات 40 to 52 میں بتایا گیا ہے، مشرکین قریش کی قرآن سے بیزاری کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ وہ توحید اور آخرت پر ایمان نہیں لانا چاہتے، اس وجہ سے جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے تو اس سے بدکتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی فکریں چست کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان دونوں باتوں کے دلائل اس قدر واضح ہیں کہ کوئی عاقل ان سے انکار نہیں کر سکتا۔ آیات 53 تا 55 میں بتایا گیا ہے، یہ 3 آیات اثناء کلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو منع کر دیں کہ دعوت کی اس گرما گرمی کے دور میں تبلیغ حق کے جوش میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکالیں جو مخالفین کے لیے مزید اشتعال کا سبب بن جائے اور شیطان انہیں فتنہ کا ذریعہ بنا لے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، تمہارا کام صرف تبلیغ حق تک محدود ہے، لوگوں کو مومن اور مسلمان بنانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے گا، جس کو چاہے اس سے محروم رکھے گا۔ آیت 55 میں یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں کو کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت بخشی ہے، اس وجہ سے کسی کے لیے الگ بحث نہ چھیڑی جائے کہ وہ وجہ فتنہ بن جائے۔ آیات 56 تا 57 میں بتایا گیا ہے، التفات کی آیات کے بطور جملہ مستفسات ہیں، ان کے لیے ختم ہونے کے بعد توحید کے اس مضمون کی تکمیل کر دی گئی ہے جو اوپر سے چلا رہا تھا۔ مشرکین فرشتوں کو خدا کا شریک مانتے تھے، ان کی بات بتاتے ہیں کہ خدا کا شریک ہونا تو الگ رہا، وہ تو خود برابر خدا کے قرب اور خدا کے حصول کے لیے جد و جہد میں مصروف رہتے ہیں۔ آیات 58 to 60 میں بتایا گیا ہے، مخالفین کے مطالبہ نشانی عذاب کا جواب اور اس بابت میں سنت الہی کا بیان۔ آیات 61 to 65 میں بتایا گیا ہے، مخالفین کے ارادہ اور انکار کے اصل سبب کی طرف اشارہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا
تو انہوں نے نعمتوں کے شکر کے بجائے اسے کفر کا سبب بنا دیا۔ اس بارے میں انہوں نے ٹھیک اس کی پیروی کی ہے اور ابلیس نے اور ان کے اس گمان کو بالکل سچ کر دکھایا۔ آیات 66 تا 72 میں بتایا گیا ہے کہ نعمت پا کر بہت کم انسان شکر کرتے ہیں، اور انسان کے غرور و انکار کی تمثیل اور آنکھیں کھول کر زندگی بسر کرنے والے اور آنکھیں بند کر کے سننے والوں بھٹکنے والوں کے لیے انجام بتایا گیا ہے۔ آیات 73 سے 77 میں مخالفین کے مخالفت کے الزام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق پر جمع رہنے کی تائید اور اس امر کا بیان کہ قریش نے تمہیں اس سرزمین سے نکال دیا تو پھر ان کو یہاں زیادہ دیر تک ٹکنا نصیب نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے باب میں سنت الہی کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیات 78 تا 81 میں بتایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے ساتھ رہیں۔ نماز کے تمام کی تاکید کی گئی ہے۔ قربت ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ ظاہری حالات کے الغارہ میں غلبہ حق کی بشارت دی گئی ہے۔ آیات 82 تا 89 میں مخالفین کی عظمہ نصیبی پر اظہار افسوس کہ وہ قرآن پاک جیسی نعمت عظمیٰ کی ناقدری کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے شفاعت اور رحمت کا باعث قرآن پاک ہے، اور تمام جن و انس مل کر بھی اگر ایسی کتاب بنانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ چنانچہ وحی اور جبرائیل کے متعلق مخالفین کا ایک سوال تھا، اس کا حکیمانہ جواب دیا گیا ہے۔ آیات 90 تا 100 میں کفار کی طرف سے بعض معجزات کا مطالبہ اور ان کا جواب۔ ہدایات و ضلالت کے باب میں سنت الہی کی طرف اشارہ۔ قریش کے متکبرین کو یہ تنبیہ کہ تم خدا کے خزانہ نعمت کے ٹھیکیدار نہیں ہو، اگر نبوت کو کسی کو ملنے والی ہے تو کیا صرف تم کو ملتی؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے جس کو چاہا اس کو نبوت بخش دی۔ آیات 101 تا 104 میں بتایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے 9 معجزات کا حوالہ۔ ان معجزات کے دیکھنے کے باوجود فرعون کی سرکشی اور اس کا انجام۔ آیات 105 تا 101 آیات 105 تا 101 میں بتایا گیا ہے اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ چنانچہ آیت نمبر 101 میں بتایا گیا ہے اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔ چنانچہ آیات 105 تا 101 کا خلاصہ یوں ہے، ختمہ سورہ ہے۔ قرآن یکسر حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے۔ قرآن پاک کا بتدریج اترنا تعلیم کے پہلو سے متعلق ہے۔ اس پر جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، جن کے اندر علم کی روشنی ہے وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہیں اللہ اور رحمان۔ یہ لوگ ان ناموں میں کوئی فرق کرتے ہیں اور اعتراض بناتے ہیں تو ان کے در پہ نہ جاؤ، جس دین روح کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں آنا روی کو اپنی عبادت میں شامل رکھو اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تکبیر میں سرگرم عمل رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔